الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبوة بعدي ولا رسالة بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی ذی وقار علماء کرام اور ختم نبوت کے جیالوں، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا جو دور دراز کا سفر کر کے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے اس اجلاس میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہی آپ کو سب سے بہتر جزا عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اپنے برادر محترم پیر طریقت حضرت مولانا محمد اسد حبیب شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تمام مہمانوں کی میزبانی بڑے احسن طریقے سے کی۔ اللہ پاک ان کے اس مال عمر میں برکتیں نصیب فرمائے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، وقت بہت مختصر ہے، میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے جو آج ہمارے اس اجلاس کا ایجنڈا ہے، وہ ہے جو انڈیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات سے یہ امید رکھتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے میں جہاں پر بھی دو چار مساجد والے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اکٹھے ہو کر احتجاجی مظاہرہ ضرور کریں اور اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنائیں۔ یہ ہمیں تو اس کا شاید احساس نہ ہو، لیکن ان طاقتوں کو ضرور محسوس ہوگا کہ مسلمان کتنا بیدار ہیں۔ میں نے اس ملونہ کی تقریر سنی ہے جو اس گستاخی کے بعد مسلمانوں کے رد عمل کے بعد کی گئی ہے۔ وہ بڑی چیخ رہی تھی کہ میرے پاکستان کے مسلمان، سعودیہ کے مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، فلاں فلاں۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو ہم جتنا مسلمان باہر نکل کر اس احتجاج کریں گے ان کو مزید تکلیف ہوگی اور ہمارا مقصد ہی ان کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ یہ کوئی ساتھی گھر نہ بیٹھے جمعے کے بعد، جہاں جہاں پر بھی مظاہرہ ہو رہا ہے تمام قائدین اور لیڈران کی طرف سے احتجاجی مظاہرے کی کال دی گئی ہے۔ نمبر دو، جو انڈین مصنوعات ہیں، گوگل سے بھی مل جاتی ہیں، یہ کریم پاؤڈر وغیرہ اس قسم کی زیادہ جو چیزیں ہیں یہ انڈین ہیں۔ اور دوسری جو مرزائی مصنوعات ہیں جس میں سر فہرست شیزان ہے، شیزان کی بوتل ہے، شیزان کا جوس ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اس سلسلے میں پچھلے سال بھی ہمارا اجلاس ہوا تھا، ہم نے اس پورے سال میں کتنی دکانوں سے شیزان کو بند کروایا ہے۔ لیکن اگر ہم نے پچھلے سال میں غفلت اور سستی کی تو اس سال ہم آج کے اجلاس سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ ہم جتنا ہو سکا روزانہ کی دعوت کی بنیاد پر اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے شہر میں جو دوست تعلق دار اور جہاں ایجنسی ہے وہاں ایجنسی والے کے پاس جائیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ جائیں، 3 مرتبہ جائیں، 4 مرتبہ جائیں، شیزان کو بند کرائیں۔ یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب وہاں سے شیزان کا خاتمہ ہوگا۔ پھر مرزائیوں کی زبانوں سے جب آپ سنیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی معیشت کتنی کمزور ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں صرف ترغیباً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے رجحان سے لے کر راجن پور تک یہ تقریباً 70 کلومیٹر کا وقفہ بنتا ہے۔ اس میں کوٹ مٹھن شہر بھی ہے، راجن پور شہر بھی ہے، عمر کوٹ ہے، بنگلہ ہدایت ہے، رجحان ہے۔ کسی شہر میں آپ کو شیزان کی بوتل اور جوس نہیں ملے گا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک عالم ہیرا ہے، خدا کی قسم، اس کے تحت کئی لوگ چاہے وہ امیر ہیں غریب ہیں ان کا کہا مانتے ہیں، صرف اپنے جمعے کے بیان میں جا کر ان سے بوتل بھی پیو، چائے بھی پیو، ان کو ترغیب بھی دو کہ بابا شیزان کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ تو جب ان کی معیشت پر مہر لگے گی تب ان کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم سب ساتھی شیزان کی بندش اور بائیکاٹ کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بہت کم ہماری مہم ہے تبلیغی اور تعلیمی۔ پرسوں ہمارا ایک مظاہرہ تھا، وہاں اسی انڈین گستاخی کے سلسلے میں ایک سنگر آیا ہوا تھا اس مظاہرے میں، سراج بھٹا اس کا نام ہے، ہمارے سرائیکی راجن پور شہر کا ہے۔
تو اس پروگرام کے بعد میں نے اس سے پوچھا بھی مجھے ایک سوال ہے آپ سے. انہوں نے کہا جی کریں. میں نے کہا میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ تم قادیانی ہو, کیا اس بات کی صحیح حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا میں قادیانیوں پر لعنت بھیجتا ہوں, میں قادیانی نہیں ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہوں. پھر اس سے تفصیلی بات چیت ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 23 سال مرزائیوں کی دکان سے اپنا کھاتا رکھا, 23 سال, اور جب تک میرا کھاتا رہا کوئی مجھے نہیں بتانے آیا کہ مرزائی اور قادیانی اور ہمارا مسلمانوں کا کیا فرق ہے. جب مجھے پتہ چلا, مجھے کسی نے آ کر بتایا کہ قادیانی ایسے ہیں, مرزائی ایسے ہیں, انہوں نے اپنا الگ نبی بنایا ہے, الگ قرآن بنایا ہے, الگ حدیث بنائی ہے, الگ اصحاب بنائے ہیں, الگ اہل بیت بنائے ہیں, تب میں نے ان سے توبہ کی. اب مجھے مسلمان جگہ جا کر یہ مرزائی ہے, یہ مرزائی ہے, یہ مرزائی ہے. تو اس لیے ہم نے آج سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اپنی گلی محلے میں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بتانی ہے کہ جو اس عقیدے کا منکر ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور چوتھی بات, جو انٹرنیشنل ختم نبوت کے ڈویژن کے حضرات ضلعی عہدیداران تشریف لائے ہیں, ان سے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا محمد الیاس چریوٹی حفظہ اللہ تعالی نے حکماً واٹس ایپ بھی کیا ہے اور فرمایا بھی ہے کہ تمام ضلع اپنی تحصیلوں کی باڈی کو, انہوں نے تو ٹائم کل کا دیا تھا, کل جمعے تک, اپنی تحصیل کی باڈی کو مکمل کریں, ضلع کی باڈی کو مکمل کریں. جو ساتھی اس میں ہیں ان کا نام کمپیوٹرائز کرا کر وہ ہمارے پاس بھجوائیں تاکہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایجنسیاں, ادارے, بہت سارے لوگ اگر کسی مسئلے میں ہوں گے تو مولانا محمد الیاس چروٹی صاحب نون لیگ کے MP بھی ہیں, تو اس سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری ان سے وزیر داخلہ سے بات ہوگی تو ان کے لیے کوئی ریلیف ممکن ہوگا تو ہم ضرور ان کو دلائیں گے. اس لیے تمام ساتھی اپنے اپنے جو بھی عہدیدار ہیں تحصیل کے یا ضلع کے, ان کی ایک لسٹ بنا کر وہ ہمیں بھیج دیں, یا پنجاب کو بھیج دیں, یا مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب کو بھیج دیں. یہ 2-3 دنوں میں لازمی کرنا ہے. اور چوتھی چیز, حضرت فرما رہے تھے کہ ہمارے DG خان کی جو باڑی بنی تھی اس میں ضلعی امیر تھے حضرت مولانا اصغر الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. انہوں نے کسی وجہ سے معذرت کی ہے کہ میری ذاتی مصروفیات ہیں, میں کام نہیں کر سکتا. تو ان کی جگہ ہمارا مشورہ ہوا ہے, آپ کی تائید بھی لینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلعی امیر ہوں گے ضلع DG خان کے آج کے بعد حضرت مولانا ساجد حنفی صاحب, اور ہمارے ضلعی جنرل سیکرٹری ہوں گے DG خان کے حضرت مولانا محمد امجد فاروق چنگوانی صاحب. کیا آپ کی تائید ہے؟ اور ان سے گزارش بھی ہے کہ اپنی تحصیلوں کی باڈی کو بھی مکمل کریں, ضلع کی باڈی کو بھی مکمل کریں, اور سارا ریکارڈ اپنی جماعت کو روانہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.